اصل حنیف دوامی راتو دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو. ناظرین آج ٹورنٹو جو ہے برفانی طوفان کے زد میں ہے. صبح 8 بجے سے جو ہے وہ برف باری کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور جو کہ اب رات گئے تک جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. یہی میرے گھر کا جو ہے بیک یارڈ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 فٹ سے زیادہ برف جو ہے وہ اس وقت گر چکی ہے اور بدستور جو ہے یہ برف باری کا سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آسمان جو ہے بالکل بادلوں سے بھرا ہوا ہے, برف جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ گر رہی ہے. اب ہم چلتے ہیں اسٹوڈیو میں باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات کر. جی یہ تھی ٹورنٹو کی موسم کی صورتحال. اطلاع یہ ملی ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ نے اپنے سسرالی رشتہ دار ہونے کے دعوے دار گنجو ٹکر پولیس ٹریننگ سینٹر حیدرآباد کے پرنسپل ڈی ایس پی ایوب پاٹولی کو کرپشن کی سنگین شکایت ملنے پر جو ہے لائن حاضر کر دیا اور انہیں سی پی او کراچی میں رپورٹ کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. یہ تمام تر کارروائی جو ہے وہ ڈی آئی جی ٹریننگ عبدالحمید کھوسو کی جانب سے بھجوائی جانے والی لمبی چوڑی انکوائری کی رپورٹ ملنے کے بعد آئی جی سندھ نے کی ہے. اس انکوائری رپورٹ میں یہ الزامات جو ہے وہ ایوب پاٹولی ڈی ایس پی پر لگائے گئے ہیں کہ پولیس ٹریننگ سینٹر گنجو ٹکر میں جو ہے ٹرینیوں کو اصول کے مطابق, قانون کے مطابق اور قاعدے کے مطابق جو 24 گھنٹے میں 3 وقت کھانا دیا جانا چاہیے, لیکن گنجو ٹکر کے پرنسپل نے جو ہے 3 کے بجائے 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ ٹرینیوں کو دیتے رہے اور تیسرے ٹائم کے کھانے کے پیسے جو ہے خود ڈی ایس پی اور ان کا اسٹاف جو ہے وہ آپس میں تقسیم کرتا رہا. اس کے بارے میں جو ہے خود ٹرینیوں نے جو ہے اپنے ڈی آئی جی سے شکایتیں کی تھی, جس کے بعد ڈی آئی جی نے اس سارے معاملے کی جو ہے کسی اور ٹریننگ سینٹر کے پرنسپل سے باضابطہ انکوائری کرائی. انکوائری کے بعد جو ہے درجنوں جو ہے ٹرینیوں نے جو ہے خود پرنسپل ایوب پاٹولی کے خلاف جو ہے وہ بیانات قلم بند کر دیے. اس رپورٹ کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ آئی جی سندھ کو جو ہے وہ ایوب پاٹولی کے خلاف یہ سخت ترین قدم اٹھانا پڑا. حالانکہ خود ایوب پاٹولی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے سسرالی رشتے دار ہیں, جبکہ اس کا علم ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ نے انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے سسرالی رشتہ دار کی رعایت کرنے کے بجائے ان کے خلاف بھی سخت ترین کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا, کیونکہ وہ ان کی لیے جو ہے وہ ایک طریقے سے رسوائی کا باعث بن رہے تھے. اب یہ ایوب پاٹولی جو ہے اس کا سابقہ ریکارڈ بھی کوئی اچھا نہیں ہے. اس سے قبل جو ہے یہ سائٹ سب ڈویژن حیدرآباد میں جو ہے ان کی پوسٹنگ تھی اور اس وقت کے جو ایس ایس پی حیدرآباد تھے ساجد عامر صدرزئی کو جو ہے وہ ان سے متعلق جو ہے کسی حساس ادارے کی جانب سے یہ رپورٹ موصول ہوئی تھی کہ آپ کا جو ڈی ایس پی ہے ایوب پاٹولی جو ہے وہ ایک بدنام زمانہ دہشت گرد لندن جو دہشت گرد تنظیم ہے لسانی, یعنی اس کا ایک سرگرم کارکن جو کہ قتل اور بہت سارے سنگین جو ہے دہشت گردی کے وارداتوں میں مطلوب ہے, یعنی اس ملزم جو ہے جس کا نام جو ہے وہ رانا نوید بتایا جاتا ہے, وہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ایوب پاٹولی جو ہے وہ مین پوری گٹکا چالیا کا جو ہے وہ ایک بہت بڑی فیکٹری چلا رہا ہے. ایک طریقے سے اس کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے, جس پر جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد نے جو ہے وہ ڈی ایس پی ایوب پاٹولی سے اس پر معلومات کی تو وہ صاف طور پر مکر گیا, جس کے بعد جو ہے ایس ایس پی نے خود اس کی خفیہ انکوائری کروائی اور باضابطہ وہاں پر چھاپا پڑوایا گیا اس فیکٹری پر. وہاں سے اچھی خاصی تعداد میں جو ہے وہ مین پوری اور گٹکا برآمد کیا, جس کے بعد جو ہے وہ ایس ایس پی نے جو ہے ایک لمبی رپورٹ
اس وقت جو ہے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کو بھجوائی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں وہاں سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ تو ان کا اپنا جو ریکارڈ ہے نا، وہ کرپشن کے لحاظ سے، لاقانونیت کے لحاظ سے اور آرگنائز جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، جس کا علم جو ہے اب آئی جی سندھ کو ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا اور انہیں سی پی او میں رپورٹ کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسی گنجو ٹکر پولیس ٹریننگ سینٹر میں ایک سب انسپکٹر سرفراز جو انسپکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، حالانکہ انسپکٹر ہیں لیکن کبھی انہیں وہاں پر نہیں دیکھا گیا، صرف ان کو تنخواہ وہاں سے ملتی ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ جو سب انسپکٹر سرفراز اس اینٹی کرپشن کے ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملازم حسین کا صاحبزادہ ہے، جس ملازم حسین پر جو ہے سندھ پولیس کے ایک سابقہ آئی جی کے لیے جو ہے وہ پیٹرول پمپ کے لیے سرکاری اراضی قبضہ کروانے کا الزام ہے نوری آباد کے قریب۔ وہ جو پمپ ہے وہ بنوانے میں جو ہے اسی ملازم حسین کا ہاتھ ہے، جو اس وقت جو ہے اینٹی کرپشن کے ڈی ایس پی تھے، اور اسی سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی کے لیے نہ صرف یہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملازم حسین جو ہے ان کے ذاتی ملازم بن کر اس پر کام کریں، بلکہ خود یہ جو ایوب پاٹولی ہے یہ بھی ان کے پیٹرولیم کے معاملات کو اور زمین کے معاملات کے علاوہ دوسرے جتنے بھی کاروبار ان کے اس وقت چل رہے ہیں، تمام کاروبار کو جو ہے یہ سب ڈی ایس پی ایوب پاٹولی اور ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملازم حسین اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ تو ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے کہ انہوں نے جو ہے وہ انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کر دیے، اور ایک ہی نگاہ سے جو ہے وہ سب کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یعنی کہ سسرالی رشتہ دار ہونے کا دعوے دار ایوب پاٹولی سے متعلق جب ان کے پاس شکایت آئی تو انہیں رعایت دینے کے بجائے ان کے خلاف بھی جو ہے سخت کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا۔ یہ وہی گنجو ٹکر پولیس ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پر اس سے قبل ابرار آوان جو ہے یہاں کے پرنسپل تھے، اور انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے لاڈلے جو ان کے پی ایس ہوتے عدنان کو جو ہے غیر قانونی طور پر پروموٹ کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی انہیں وہ ہیڈ کانسٹیبل بنانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جس میں وہ ناکام ہوئے تھے۔ یہ واحد پولیس ٹریننگ سینٹر ہے سندھ پولیس کا جہاں پر جو ہے گریڈ 17 کا یعنی کہ ایک ڈی ایس پی جو ہے پرنسپل کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم ترین پولیس ٹریننگ سینٹر، لیکن معلوم نہیں کہ اس کو اب تک جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپ گریڈ کیوں نہیں کر سکی۔ اب جب آئی جی سندھ کے کارناموں پر بات چلی پڑی تو جو ہوا جانے کیسے ہوا کیا خبر، جو ہوا جانے کیسے ہوا کیا خبر، جو کیا وہ نہیں ہو سکا معذرت۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے بالآخر ہائی کورٹ میں جو ہے جمعرات والے روز معذرت کر ہی لی، یعنی پیر والے روز جس طریقے سے انہوں نے گرج چمک سے خطاب کیا تھا وہاں پر کہ میں کوئی ایس ایچ او نہیں ہوں، میں آئی جی ہوں، یعنی کہ انہوں نے اپنے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے تند و تیز جملوں کا سہارا لیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے اندر، جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی، اور اس طرح کے جملے کھسنے کے بعد جو ہے وہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ ایک ہیرو کی حیثیت سے ابھرے تھے، لیکن یہ ہیرو پن جو ہے وہ زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا، اور جب انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے، اور اس زیادہ کہنے کی وجہ سے کہیں وہ توہین عدالت کے زد میں نہ آ جائے، یہی وجہ ہے کہ صلاح مشورے کے بعد بالآخر جمعرات والے جب انہیں بلایا گیا تھا ہائی کورٹ میں، تو وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یعنی کہ پہلے والے آئی جی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جاتے ہی جو ہے وہ غیر مشروط معافی مانگ لی ہائی کورٹ سے، یعنی خود کو انہوں نے ہائی کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جس کے بعد ہائی کورٹ نے بھی جو ہے انتہائی دریا دلی کا نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بالآخر معاف کر ہی دیا۔ چلو جو بھی ہوا اچھا ہوا، میری بھی یہ خواہش تھی، میری بھی یہ دعا تھی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھے۔
دونوں طرف سے جو ہے وہ افہام و تفہیم سے جو ہے یہ معاملہ اگر حل ہو جائے تو اس سے زیادہ بہتر اور کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سندھ پولیس ہر ایک کی اپنی جگہ اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ عزت و تکریم ہے، اور کسی کو بھی کسی کے عزت و تکریم پر جو ہے وہ حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے اپنی توہین نہ خیال کرے، بلکہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے کہ ہاں وہ ان سے غلطی ہو چکی ہے، تو معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا۔ لیکن اب جو بھی کچھ ہوا بہت ہی بہتر ہوا۔ ناظرین، سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، یہ جو پچھلے دنوں جو 32 پولیس افسروں کے پرموشن کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کی جانب سے، یعنی جس میں جو ہے وہ کوئی 14 کے قریب جو ہے وہ گریڈ 20 کے افسروں کو گریڈ 21 میں پروموٹ کیا گیا، اور اس طریقے سے 19 سے 20 میں بھی کوئی 18 کے قریب ہے۔ اس میں ایک بات آپ لوگوں نے نوٹ کی کہ یہ پہلا آرڈر میری نظروں سے گزرا ہے کہ جو ایک ہی آرڈر ہے اس میں، یعنی تمام کے آرڈر کا ایک ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، حالانکہ اس سے قبل جو ہے وہ ہر ایک کا جو ہے الگ الگ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا تھا۔ یہ اس میں یہ جان بوجھ کر کیا گیا یا کہ یہ ایک حسن اتفاق ہے؟ ہمارے نمائندہ خصوصی جو اسلام آباد کے ہیں اللہ دتہ نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس میں جو ہے سیکٹری اسٹیٹ نے جو ہے بہت ہی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک ہی آرڈر میں سب کے آرڈر کر دیے ہیں، نوٹیفیکیشن ایک ہی جاری کیا گیا ہے، جو کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی کہ یہ 32 پولیس افسروں کے پرموشن ہے تو یہ 32 نوٹیفیکیشن ہونے چاہیے، ہر ایک کا الگ الگ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ایک ہی نوٹیفیکیشن پر اکتفا کیا، کیونکہ اگر کسی ایک کی ترقی پر کسی کو اعتراض ہوگا تو اس صورت میں جو ہے ظاہر ہے کہ پورا آرڈر ہی چیلنج ہوگا۔ جب پورا آرڈر ہی چیلنج ہوگا تو وہ چیلنج کرنے والے کو جو ہے اس ایک کی بجائے جو ہے ان تمام لوگوں کی مخالفت کا، ان تمام کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی فرض کرو کہ ایک عثمان غنی کا جو پرموشن ہوا، اس پر کسی دوسرے کو اعتراض ہے کہ بھئی یہ پرموشن جو ہے ٹھیک نہیں ہوا، یا فروغ بشیر جو سی ایم کے جو پی ایس او ہیں ان کے پرموشن پر اگر کسی کو اعتراض ہے کہ بھئی یہ پرموشن غلط ہوا ہے اور وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں، تو وہ اب چیلنج جو ہے وہ پورا آرڈر ہوگا، انڈیویجل کسی کو سنگل آؤٹ کر کے آپ نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ وہ آرڈر تو ایک ہی ہے نا، اس آرڈر کا حوالہ آپ دو گے تو پورا آرڈر جائے گا، تو اس جب پورے آرڈر کو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بیک وقت سب کو للکار دیا ہے، تو سب کی مزاحمت کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جس کسی نے بھی جو ہے یہ ایک ہی آرڈر پہ اکتفا کیا، اس نے انتہائی چالاکی سے، انتہائی دانشمندی سے اور انتہائی یعنی بہت ہی بھاری کام اس کے اندر کیا ہے۔ اپنے ایک غلط کام کو تحفظ دینے کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ سب کی آڑ اس میں لی گئی ہے، سب کو ڈھال بنایا گیا ہے۔ یعنی پہلے میں نے یہ پروگرام میں کہا تھا کہ اپنے ایک بوٹی کے لیے دوسرے کے پورے بکرے کو آپ نے ذبح کر دیا، یعنی اپنے ایک بندے کو پرموشن دینے کے لیے آپ نے 24 دوسرے سینئر کو جو ہے آپ نے ڈیفر کر دیا، کیونکہ ان کو ڈیفر کیے بغیر آپ کا بندہ جو ہے وہ پرموٹ نہیں ہو سکتا، آپ نے ان سب کو ڈیفر کر دیا۔ اب آپ ایک بندے کو بچانے کے لیے جو ہے اب جتنے باقی جو 31 ساتھ میں پرموٹ ہوئے ان سب کو بھی آپ قربانی کا بکرا بناتا ہے کہ وہ یا تو یہ اگر جائے گا تو وہ بھی جائیں گے، وہ بچے گا تو یہ بھی بچے گا، تو اپنے بندے کو بچانے کے لیے جو ہے آپ نے سب کو اب اس وقت آپ ڈھال کے طور پر استعمال کر، اس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، یعنی کہ یہ ہے باریک کام ہے جو کہ کسی کو شاید اس کا علم نہ ہو، لیکن یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اس آرڈر میں یہ کاریگری جو ہے یہ کسی بہت ہی سینئر ترین بیوروکریٹ نے کی ہے، یہ کسی عام بیوروکریٹ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی پتے کی بات ہے۔ یہ انگریز کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا، جس کا استعمال جو ہے وہ اب اس وقت اس دور میں بھی کیا گیا ہے۔
नाज़रीन, ये एक तस्वीर आप लोग देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है। ये तस्वीर जो है ये एक SHO हैं खालिद रफीक ब्रिगेड थाने की, और इनके साथ जो है ये एक MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नाम इनका जो है महमूद मौलवी है, और इनके साथ एक MP है, ये है मोहम्मद अली जीजी। अब ये जो है 5 लाख रुपया का इनाम दे रहे हैं SHO ब्रिगेड को। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। एक लड़की का अगवा के बाद उसके साथ जिनसी दरिंदगी, और उसके बाद उसका कत्ल के बाद उसके मुलजिम का गिरफ्तार करना, जिसकी गिरफ्तारी में जो है खुद ये अराकीन असम्बली दिलचस्पी ले रहे थे। उनका बड़ा इसरार था, दबाव था SHO पर कि आप कुछ भी करें, इसे गिरफ्तार करें। SHO ने उसको गिरफ्तार किया, और उसके बाद ये अराकीन असम्बली इलाके वाले इतने खुश हुए कि उन्होंने जो है SHO खालिद रफीक और उसकी टीम को 5 लाख रुपया इनाम दिया। अब मैं तवज्जो चाहूंगा काबिल एहतराम IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब आपकी, और तवज्जो चाहूंगा एडिशनल IG कराची जावेद आलम उडो साहब आपकी, और तवज्जो चाहूंगा ईस्ट जोन के DIG मुकद्दस हैदर और ईस्ट के SSP अब्दुल रहीम शिराजी साहब, खास तौर से आपकी। कोई ऐसी शिक है आपके पुलिस रूल्स में या पुलिस ऑर्डर 2002 में या किसी और ऐसे सिंध हुकूमत के किसी रूल रेगुलेशन में कि कोई प्राइवेट शख्स, कोई मुद्दई मुकदमा, कोई गवाह मुकदमा या कोई मुलजिम किसी पुलिस अफसर को जो है खुश होकर क्या उन्हें अपने तौर पर इनाम देने का मजाज है? और क्या कोई पुलिस अफसर, कोई SHO, कोई SP, कोई DSP किसी पब्लिक वाले से, किसी मुद्दई मुकदमा से, किसी मुलजिम से क्या इनाम लेने के मुस्तहिक हैं? क्या कानूनन वो उनको ऐसा करना चाहिए? क्या कानून उनको इस बात की इजाजत देता है? चूंकि मेरे इल्म में नहीं है और मेरे लिए ये बड़ी एक अजीब सी बात है। मेरा कहने का यह भी मकसद नहीं है कि लोग जो है पुलिस को उनके अच्छे कारनामों पर अप्रिशिएट ना करें, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 5 लाख रुपए दिए गए हैं, ये 5 लाख रुपया इनाम है या कि रिश्वत? इनाम और रिश्वत में क्या फर्क है? अब सवाल यह भी पैदा होता है ना कि इनाम और रिश्वत में क्या फर्क है? पैसे तो वो भी हैं, पैसे तो ये भी हैं। तो सवाल ये कि रिश्वत गुनाह क्यों है, रिश्वत जुर्म क्यों है, और ये इनाम क्यों है? इसका फर्क कौन वाज़ह करेगा? ये तो कल कोई भी मंशियात फरोश जो है वो इलाका SHO को खुश होकर 10 लाख रुपए इनाम दे दे कि मैं इसको इनाम दे रहा हूं क्योंकि ये हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, हमें ये काम करने की इजाजत दे रहा है, तो ये हम अपने तौर पर उसको इनाम दे रहे हैं। सवाल यह है कि इनाम आप दें, लेकिन इनाम देने का कोई प्रोसीजर है, कोई तरीका है कि आप इनाम जो है थ्रू प्रॉपर चैनल दें, यानी कि उनके IG के जरिए दें, उनके एडिशनल IG के जरिए दें, उनके SSP के जरिए दें, या फिर उनके SSP के जरिए उनको दें, DIG के जरिए उनको दें। यानी इस तरह बराह रास्त अगर आप दोगे तो ये तो एक बहुत ही गलत रिवायत को जो है उसकी आप दाग बेल डाल रहे हो। कल कोई भी शख्स जो है पुलिस को इनाम देने के लालच में उससे कोई भी अपना गलत काम करवा सकता है, और उसी को रिश्वत कहते हैं। लोग रिश्वत देकर अपने मुखालिफिन के खिलाफ जो है वो झूठे मुकदमात दर्ज करवा देते हैं। अब इसका यह भी मतलब नहीं कि रुकन असम्बली अगर इनाम कोई दे रहा है तो रुकन असम्बली की इनाम जो है वो इस बात का सनद है कि ये वाकई इनाम है। नहीं, कानून सबके लिए एक है। तो मेरा इस कहने का मकसद है कि इस पर जो है वो IG सिंध को नोटिस लेना चाहिए कि आपने एक सब इंस्पेक्टर अब्बास चीमा को तो इसलिए डिसमिस कर दिया कि वो मीडिया पर आकर बहुत कुछ कह रहा था। तो मीडिया पर आकर तो ये सब इंस्पेक्टर जो है आपका खालिद जो है रफीक, इन्होंने भी बहुत कुछ कहा। मीडिया पर वैसी आपने पाबंदी लगा रखी है कि मीडिया पर कोई भी पुलिस वाला जो है बराह रास्त नहीं जा सकेगा। तो ये तो पुलिस वाला जा रहे हैं, इनाम भी ले रहे हैं, जा भी रहे हैं, तस्वीरें भी इसकी सोशल मीडिया पे। तो इस पर IG
سندھ نے کیا ایکشن لیا، ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کیا ایکشن لیا. اگر اس کو اس وقت نہیں روکا گیا تو یہ ایک غلط روایت پڑ جائے گی، اور اس میں جو ہے پھر اس بات کا تمیز کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا کہ یہ انعام ہے یا رشوت ہے. کیونکہ جس کام کے عوض اس کو آپ یہ سب کچھ دے رہے ہیں وہ تو اس کے فرائض میں شامل ہے، اور اسی کی اسے تنخواہ ملتی ہے سرکار سے. اور سرکار اگر کسی کے کارکردگی سے خوش ہوتی ہے، اس کو اگر اپریشیٹ کرنا چاہتی تو اس کے لیے طریقہ کار موجود ہے کہ انہیں CC1 CC سیکنڈ CC تھرڈ انعام دیا جاتا ہے. آئی جی دے گا تو CC1 ہوگا، ایڈیشنل آئی جی CC2 دے گا، DIG دے گا. اس طریقے سے ان کی اپنی اپنی کیٹیگریاں دیں گے اس کو، اور اگر چاہیں گے تو وہ سندھ پولیس کی جانب سے بھی انہیں نقد انعام دے سکتے ہیں اچھے کارناموں کے عوض. تو یہ تو ایک روٹین کا یہ تو ایک روٹین کا معاملہ ہے. روٹین کے معاملے میں ایک اغوا اور قتل کے ملزم کو گرفتار کرنا یہ تو روزمرہ کے معاملات پولیس کے. آئے دن جو ہے پولیس والے اس طریقے سے ملزموں کو گرفتار کرتے ہیں، لیکن اس طرح کسی کو کوئی انعام دینے کا کوئی معاملہ جو ہے، واقعہ جو ہے منظر عام پر کبھی نہیں آتا، جو کہ یہ واقعہ اس وقت منظر عام پر آ چکا ہے. ناظرین، آج ایک تو پوسٹنگ ہو چکی ہے اس کی، خود فرخ بشیر کو جو ہے وہ چیف سیکرٹری کی جانب سے نوٹیفیکیشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ بھی چل رہا ہے کہ انہیں جو ہے وہ CM ہاؤس میں ہی رکھا گیا ہے، جہاں پہلے وہ ایز اے PSO کے کام کرتے تھے. اب ان کو کچھ ذمہ واریاں کراچی سے بڑھا کر پورے اندرون سندھ تک جو ہے وہ ان کی ذمہ واریاں جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. اب عثمان غنی صدیقی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ انہیں جو ہے وہ ایسٹ زون کا DIG بنا دیا جائے گا. طارق دھاریجو کی ان کی پوسٹنگ کہاں ہوتی ہے؟ فاروق کی تو پوسٹنگ ہو گئی ہے، انہیں تو وہیں FIA میں ایز اے ایڈیشنل ڈائریکٹر کیسز سے ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے. اب صرف طارق دھاریجو کی دیکھو پوسٹنگ اس وقت کراچی میں کہاں ہونے جا رہی ہے. آیا انہیں ساؤتھ کا DIG لگایا جا رہا ہے، یا پھر انہیں ویسٹ کا، یا پھر اسپیشل برانچ میں ان کی پوسٹنگ کی جا رہی ہے. لیکن جانے سے پہلے ایک اور خبر بھی شیئر کرتا جاؤں کہ ایک CTD کے جو DIG ہیں وہ پوسٹ اس وقت خالی ہے. ممکن ہے کہ یہ طارق دھاریجو کو جو ہے وہاں پر CTD کا DIG لگا دیا جائے، کیونکہ وہاں سے آصف اعجاز شیخ جو ہے وہ کورس پر گئے ہیں 4 مہینے کی. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ کورس پر جانے کے باوجود ان کی سیٹ خالی ہے. وہ اضافی چارج جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا گیا، فدا شاہ کو دے دیے جو وہاں کے SP ہے. اس کو پوسٹ کو خالی رکھنے کی وجہ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی جو پورا سیٹ اپ ہے وہ چل رہا ہے. ایک عامر نام کا بندہ ہے جو کہ بیٹ اکٹھی کر رہا ہے پورے شہر سے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹ بھی جو ہے کوئی تھوڑی نہیں ہے، بلکہ 40 سے 35 لاکھ روپے کی بیٹ ہے پورے مہینے کی. تو وہ بیٹ تو عامر وصول کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ DIG کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، لیکن عامر جو ہے وہ کام کر رہا ہے DIG کی بیہاف پر. اب سمجھ میں یہ نہیں ہے کہ IG سندھ نے جو ہے وہ 3 ماہ کے کورس پر جانے کے باوجود ان کی جگہ پر کسی اور کی پوسٹنگ کیوں نہیں کی. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کی جگہ پر جو ہے طارق دھاریجو کو جو ہے وہ CTD کا DIG لگایا جا رہا ہے. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پچھلے دنوں ایک خبر ہم نے بریک کی تھی خود انویسٹیگیشن اورنگی کی، کہ وہاں ایک ریڈر ہے اور 2 پولیس اہلکار ہو جنہوں نے جو ہے انویسٹیگیشن والوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، کرپشن کی انتہا کر دی ہے. انویسٹیگیشن میں ویسے ہی پولیس والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، وہاں بھی جو ہے انہوں نے جو ہے رسوائے زمانہ ویزا سسٹم شروع کر رکھا تھا، اور ویزا سسٹم کے نتیجے میں 20 سے زائد پولیس والوں کو جو ہے وہ چھوڑ رکھا تھا. اس کی خبر میں نے بریک کی تھی، جس کے بعد جو ہے خود قابل احترام ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو کے حکم پر جو ہے ایسٹ زون کے DIG مقدس حیدر نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم جو ہے خود کورنگی انویسٹیگیشن کے SSP آبریز عباسی کو حکم دیا کہ اس پہ تحقیقات کریں. جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ خود سعود آباد کے انویسٹیگیشن DSP کو یہ ٹاسک دیا. انہوں نے رنگے ہاتھوں جو ہے ان ریڈر جو ہے کانسٹیبل عثمان عرف مرغی والا، ASI محسن علی اور کانسٹیبل عمران کو جو ہے ویزے پر پولیس والوں کو چھوڑنے پر رنگے ہاتھوں پکڑا، اور اس
کے بعد ان تینوں پولیس والوں نے اس انکوائری کو دبانے کے لیے اپنے ہی ڈی ایس پی کو جو ہے مبینہ طور پر 3 لاکھ روپیہ رشوت کی پیشکش کی تھی، جو کہ انہوں نے ٹکرا دی، بلکہ رشوت کے معاملے میں بھی ان کے خلاف انہوں نے انکوائری شروع کی۔